بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك فيما بينهما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نقل فرمایا ہے، ایسی بات کہ جو حضور اللہ کی طرف سے ارشاد فرمائیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے خطاب فرماتے ہیں، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ فرمایا، اے میرے بندے، تو فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کر لیا کر، میرا ذکر کر لیا کر۔ ان دو اوقات کے درمیان جو وقت ہے اس میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی فجر سے لے کر عصر تک کا وقت تقریباً پورا دن بنتا ہے یہ، اور عصر سے لے کر پھر فجر تک کا وقت پوری رات اس میں شامل ہے۔ تو دن اور رات میں دو وقت یہ خاص ذکر کے وقت ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ذکر کا حکم الگ بھی ویسے بھی ہے، کھلا ذکر ہر وقت کرنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی، تھوڑا نہیں کافی ذکر کرے آدمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ لیکن یہ جو دو اوقات ہیں ان کا الگ سے بھی ذکر ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت میں اور شام کے اوقات میں۔ تو صبح اور شام کے اوقات یعنی عصر اور فجر کے بعد کا وقت یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کے آنے جانے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ دن کے فرشتے اس وقت میں رات چلے جاتے ہیں اور رات کے آ جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے صبح تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اس میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے وہ کلمہ توحید اس کا ذکر ہو جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر سارا کلمہ نہیں آتا یہ والا، یاد بھی نہیں کر سکتے، تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر وہ بھی نہیں تو صرف لا الہ الا اللہ بھی کہہ لیں، تو بھی یہ انشاءاللہ اللہ کی توحید ہی کا بیان اور ذکر ہوگا۔ اور عصر کے بعد فرمایا کہ وہ استغفار ہے، کیونکہ دن بھر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو گناہوں کی معافی عصر کے بعد ہو جائے۔ اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، مختلف استغفار کے صیغے ہیں، جو بھی زیادہ سے زیادہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ صیغہ زیادہ اچھا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا یموت واتوب الیہ رب اغفر لی، یہ بھی ایک صیغہ ہے۔ لیکن اگر یہ یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ اتنا کہہ دینا بھی یہ بھی کفایت کرے گا، کیونکہ مقصد ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو وہ استغفر اللہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ان دو اوقات میں، اسی لیے چونکہ ان دو اوقات کے بعد اللہ نے سنتیں نہیں رکھی، نہ عصر کے بعد سنت نفل ہے اور نہ ہی فجر کے بعد سنت نفل ہے نماز بقیہ، تو اس لیے تاکہ ان اوقات کو آدمی اپنے
ذکر سے معمور کرے اور پر کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔